आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं क़िस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। इस सेगमेंट में ये सारे बच्चे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, आज तो खूब तैयारी चल रही है, दुपट्टे शुपट्टे चल रहे हैं भाई, कितने प्यारे लग रहे हो। कैसे हो आप सब? ठीक है। रोज़े चल रहे हैं? यस। खूब इफ्तारियाँ मज़ेदार घर पे? हाँ अच्छा, आज हम कौन से नबी का वाक़या सुनेंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या बात है, आज चार्ज हैं पूरे। अच्छा जी, तो जनाब अब गौर से सुनना है। मैं कुछ चीज़ें इसमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा बोलूँगी जो याद रखनी है, फिर एंड में मैं क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है? चलो जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे, पैगंबर थे, जिनको अल्लाह ताला ने एक और नाम दिया था, क्या? खलीलुल्लाह। और खलीलुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त। क्या मतलब है खलीलुल्लाह का? अल्लाह का दोस्त। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो 4000 साल कबल इराक़ में पैदा हुए। कहाँ? हाँ जी। और 3 बड़े जो मज़हब थे, हाँ 3 बड़े जो मज़हब थे, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, और उसमें जितने बड़े पैगंबर आए वो सब हज़रत इब्राहीम के ही अज़ीम पैगंबरों में से थे। और यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते थे, यानी उनको अपना हेड मानते थे, ठीक है? अच्छा जी, कुरान करीम में जो है वो 14 नंबर की जो सूरत है ना, कौन सी 14 नंबर की सूरत, वो हज़रत इब्राहीम के नाम पर है, सूरह इब्राहीम। कौन से नंबर की? 14 नंबर की सूरत जी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में एक और नाम दिया गया, इमामुन नास भी कहा गया और हनीफ भी कहा गया। क्या? इमामुन नास और हनीफ। हाँ, और इसी वजह से दीन हनफी जो हम कहते हैं, हनीफी, वो हज़रत इब्राहीम की वजह से ही, इस लक़ब की वजह से ही कहते हैं। हाँ जी, तो इस तरह हज़रत इब्राहीम के बहुत सारे नाम हैं, लक़ब हैं, ठीक है? सही है? सही है? समझ आ रही है? अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही चीज़ों पे गौर करने का बहुत शौक़ था। मम्मा को बुलाना है। अब इनकी मम्मा जल्दी से आ जाइए, मम्मा को बुला रही हैं, अभी आ रही हैं मम्मा, ठीक है? चलो, तो हज़रत इब्राहीम को ना बचपन से शौक़ था। हाँ अच्छा ठीक है, चलो जी, अभी जल्दी से कहानी सुन लो, ठीक है? तो हज़रत इब्राहीम को बचपन से ही शौक़ था, वो सोचते थे, वो गौर करते थे चीज़ों पे, चाँद, सूरज, ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं, और वो हमेशा से एक अल्लाह ही को अपना माबूद मानते थे, अपना खुदा मानते थे। वहाँ तो उस टाइम पे लोग बुतों की पूजा करते थे ना, बहुत सारे गॉड्स थे उनके, लेकिन वो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानते थे। हाँ, फिर क्या था, और वो अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं, जो अल्लाह की जितनी क्रिएशन है, उन पे बहुत गौर करते थे, और उनको ये यकीन हो गया था कि ये पूरी कायनात को, इन सब चीज़ों को किसी एक गॉड ने बनाया, किसी एक अल्लाह ने बनाया है, जिसका कोई भी शरीक नहीं है, कोई भी उसको उसमें उसका शरीक नहीं है और कोई साथी नहीं है उसमें, ठीक? अब क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो मौत और ज़िंदगी, हयात पर की चीज़ें कैसे बनी हैं, उन सब चीज़ों पर सोचते रहते थे। तब कुरान करीम में एक वाक़या आया है जो मैं सुनाती हूँ। उसमें यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद, अभी बुलाते हैं, आ जाओ भाई, जल्दी से इनकी मम्मा को बुला दें, इनको मम्मा के पास ले जाए, चलो ठीक है? तो मरने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा होने के बारे में अल्लाह से पूछना चाहा, तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिए समझाया उन्हें। वो कहते थे कि मुझे अल्लाह तुझ पर यकीन तो है कि तू ही मुर्दों को ज़िंदा करता है, ठीक है, पर मैं एक इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कैसे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सूरह बकरा में इस तरह से उसका जवाब दिया कि, और जब इब्राहीम ने कहा था कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे यकीन क्यों ना हो, मगर
یہ اس لیے ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، یعنی وہ 4 پرندے اپنے ساتھ رکھ لو اور پھر ان کو ذبح کرو، یعنی ان کو کاٹو اور ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، یعنی ان کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے جب کہ ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، یہ میریکل ہوتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے جو نبیوں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دکھاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ویسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے بلایا تو وہ جو ان کو ذبح کر چکے تھے نا، لیکن وہ پرندے واپس لوٹ آئے۔ تب انہوں نے یہ دیکھا اور ان کو اطمینان قلب ہوا۔ اچھا پھر کیا ہے، ایک اور بھی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بت پرستی اور جو لوگ بھی بہت سارے گاڈس کو پوچھتے تھے نا، وہ ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا تو وہ ایک ہے، اللہ ہے۔ تو کیا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے کیا کیا، اچھا وہ سارے جو لوگ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے سب لوگ نا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بستی کے لوگ کہیں گئے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم وہاں رک گئے، وہاں جتنے بڑے بڑے بت تھے نا، حضرت ابراہیم نے سب کو توڑ ڈالا۔ کیا کیا؟ سارے بتوں کو چپ چاپ سب کو توڑ ڈالا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک عبادت ان کی اپنی جگہ ہوتی تھی نا جہاں عبادت کرتے تھے ان بتوں کی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر کیا کیا، اچھا پھر اس کا ذکر بھی قرآن میں کیسے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب قرآن میں اس کا ذکر ہے نا، یہ اس طرح حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، سب بتوں کو توڑ کر اور ایک جو جس کلہاڑی سے توڑا تھا نا وہ اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی، اور یہ دکھانا چاہا کہ اگر تو یہ تمہارے خدا ہوتے، یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ اپنے آپ کو بچا لیتے نا، پر وہ کلہاڑی تو ویسی کی ویسی ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ خدا کیسے ہو سکتے، جو وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، میں تو انہیں توڑ رہا ہوں۔ ہاں تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ اتنے بڑے نبی تھے، ان کا شروع سے ایک ایمان تھا، شروع سے وہ توحید پرست تھے، وہ شروع سے کہتے تھے کیا کہ صرف ایک اللہ کو پوجو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا اب میں جلدی سے مجھے بتاؤ، میں سوال کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کون سا لقب دیا تھا؟ ان کے دادا چلے گئے میاں میاں کے پاس، آپ کے دادا چلے گئے، اللہ ان کو بہت جنت میں جگہ دے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کرنا، صحیح ہے؟ ہاں جی، تو بتاؤ جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سا لقب دیا تھا، کیا لقب ہے ان کا؟ بھول گئے، میں نے کہا تھا میں دو تین، خلیل اللہ، خلیل اللہ، اور خلیل اللہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کا دوست، یہ یاد رہا پر لقب بھول گئے۔ اچھا ایک اور بھی لقب ہے ان کا، اور بھی بتایا تھا میں نے، کیا؟ امام الناس امام الناس، اور حنیف۔ حنیف، تو کیا 3 لقب یاد رکھو، خلیل اللہ خلیل اللہ، اور امام الناس، کیا بات ہے، اور حنیف۔ اچھا اور سورہ ابراہیم جو ہے قرآن کی کون سی نمبر کی سورت ہے؟ 14 نمبر کی۔ ارے بھائی واہ کیا بات ہے، آج تو زبردست میموری چل رہی ہے، کچھ بھول نہیں رہے ہو۔ میں بھی اب سوچتی ہوں کوئی مشکل سوال نکالتی ہوں، پوچھتی ہوں۔ ہاں یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑنے کے بعد کیا کیا تھا، کوئی ایک بتائے، تم بتاؤ۔ چلو سارے بتوں کو توڑ دیا تھا پر اور اینڈ میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کلاڑی بتوں کے اوپر ٹنگا دی تھی، ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتے تھے اور وہ اپنی مدد کر ہی نہیں پا رہے تھے خود۔ ہاں تو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، دیکھو ہے نا۔
اچھا جی، اور یہ بھی بتاؤ مجھے، میں اور ایک سوال کرتی ہوں، تھوڑا سا میں کچھ مشکل پوچھتی ہوں، تم لوگ کو تو سمجھ. اچھا، پرندے جو ذبح کیے تھے وہ کتنے پرندے تھے جن کو ذبح کیا تھا؟ 4. اور کتنی پہاڑیوں پہ رکھے تھے؟ 4. اچھا، اور پھر کیا ہوا تھا؟ وہ لوٹ کر آ گئے تھے. ہاں کون ہاں تم بتاؤ. وہ واپس آ گئے تھے. واپس آ گئے تھے؟ جی. پھر دوڑ کر واپس آ گئے تھے. ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا؟ جی. اچھا، کیا بات ہے. آپ کے پیچھے طوطا ہے. طوطا ہے نا، اڑ جائے گا بھی، پکڑ لیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. چلو جی جناب ناظرین، بڑا مزہ آتا ہے ان سب کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے، مجھے ان کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہوئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں اچھا لگتا ہے. یہ سب ہمارا یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں، ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھیں، ہمیں بچپن میں اس طرح کی سٹوریز سنایا کرتی تھیں، اور میں نے بھی اپنے بچوں کو میرے پاس ایک بک تھی گڈ نائٹ سٹوریز فرام قرآن، وہ سناتی تھی. تو بچپن سے ہی بچوں کو بجائے اس کے کہ ہم وہ پتہ نہیں الف لیلا اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سناتے ہیں، وہ نہ سنائیں، قرآنک سٹوریز سنائیں، تاکہ بچوں کو ہمارے انبیاء کے نام بھی یاد ہوں اور ان کو وہ سٹوریز بھی یاد رہیں، معجزات اس طرح یاد رہتے ہیں بچوں کو. تو یہ ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے کرنے کا، تاکہ یہ رسم، یہ رواج، یہ ریت پھر سے پڑ جائے گھروں میں، جو ختم ہی ہو گئی ہے. تو یہاں لیں گے ہم وقفہ، کہیں مت جائیے گا، اور بچوں سے رخصت لیں گے، اور بچے کہیں گے سب کو اللہ حافظ. اللہ حافظ. آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان.